بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ آزاد کشمیر سے محمود راتھر آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ راولہ کوٹ جبوتا کے رہائشی آزاد اشرف صاحب اور شکیل شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا، اخبارات اور چینل پہ جو ہے نا ان کے خلاف خبریں لگی ہیں۔ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو طارق رحیم ہے، اس حوالے سے کہ جو آپ پہ الزام تراشی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ خبریں دیکھی ہیں تو ہمیں کافی تعجب ہوا ہے، کیونکہ اس نے ہم پہ انتہائی بے بنیاد اور سنگین الزامات لگائے ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، کیونکہ ہم راولہ کوٹ کے رہائشی ہیں اور راولہ کوٹ کے اندر تمام پریس کلب جو ہیں یا جو بھی انویسٹیگیشن ادارے ہیں، سب کو پوری حقیقت کا پتہ ہے۔ تو سب سے جو اس کی جھوٹے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ اپنے راولہ کوٹ شہر کو چھوڑ کر اس نے انتخاب کیا باغ کا، اور باغ میں آ کے اس نے یہ من گھڑت قصے سنائے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ راولہ کوٹ کے اندر اس کی اس جھوٹی داستان کو نہ ہی کوئی صحافی کوریج دے گا، نہ ہی اپنے اخبارات میں وہ اس کو جگہ دے گا۔ تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آزاد اشرف صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ افراز خورشید صاحب بھی ہیں، میرے کزن ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کزن ہیں پرویز صاحب۔ یہ چار بندوں پہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں، ہم اس کی تردید بھی کرتے ہیں۔ اور جس طرح ایک جگہ انہوں نے اس ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ چار افراد گرفتاری دیتے ہیں تو میں بھی حاضر ہو کے اپنی صفائی دینے کو تیار ہوں۔ تو میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے بالکل تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، صحافی حضرات کو بھی اور پولیس کے جو ادارے ہیں، پولیس کے جو محکمہ اس کو بھی، کہ ہم چار افراد ہر لمحہ ہر وقت آپ کے پاس حاضر ہیں۔ اپنے ہمارے حوالے سے جو بھی کسی نے کوئی سوال جواب کرنا ہے، ہم پولیس کے ساتھ پورا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ ہم بالکل ہر لمحہ تیار ہیں، لیکن اس کو بھی سامنے لایا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ تو بیسیکلی میں اگر اس کو تھوڑا سا تفصیلاً بیان کروں تو طارق رحیم سے ہمارا کسی قسم کا ذاتی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ طارق رحیم کا جو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہم کسی بھی فورم پہ ہم دے بھی سکتے ہیں۔ غازی ملت پریس کلب میں ہم نے وہ سارا ریکارڈ صحافی حضرات کو پیش بھی کیا تھا۔ اس ریکارڈ کے مطابق طارق رحیم کا صرف ہمارے ساتھ ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ 2009 سے لے کے 2021 تک اس پہ 25 سے زائد ایف آئی آر مختلف تھانوں میں ہیں، جن میں تھانہ عباس پور ہے، تھانہ باغ ہے، تھانہ راولہ کوٹ ہے، اور اسلام آباد کے اندر بھی اس پہ قتل کیس کی ایف آئی آر سے اور سب جو مقدمات میں ان سب میں طارق رحیم اشتہاری ہے۔ ریسنٹلی اس نے ہمارے ایک بھائی کا قتل کیا ہے باراکو اسلام آباد میں، جس کا مقدمہ چل رہا ہے 302، اس پہ 302 کا یہ اشتہاری ہے باراکو اسلام آباد سے۔ تو اسی مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے جب ہمارے خاندان نے، ہماری برادری نے، ہم 4-5 لوگوں کو نامزد کیا تھا کہ آپ اس مقدمے کی پیروی کریں، تو ہم پوری برادری کے نمائندے کے طور پر اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد اس کیس میں یہی ہے کہ ہم اصل حقیقت تک پہنچے کہ اس قتل کے پیچھے محرکات کیا تھے اور اس کی وجہ کیا تھی۔ ہماری طارق سے اس حوالے سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر طارق رحیم کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہے تو پاکستان کی عدالتیں اس کے لیے حاضر ہیں، وہ پیش ہو اور اپنے آپ کو بے گناہ قرار دے کر ہمارا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ گمنام مقام سے ہو کر اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگائے گا تو اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نے جب اس کیس کی پیروی کی، اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم نے کوششیں کی، تو پھر اس نے ہم پہ ایسے بے بنیاد الزامات لگائے۔ تو میں ان کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں، اور تمام صحافی حضرات کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس معاملے کی جتنی بھی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، جتنی اس پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے طور پہ ہر لمحہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بہت شکریہ۔ طارق رحیم کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو فضل حسین جو بندہ مر گیا تھا، وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ قتل نہیں ہوا بلکہ وہ ڈکیتی میں مارا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ قتل ہوا، اس کی تھوڑی سی روداد ہمیں بتائیں کہ وہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہوا؟ فضل الرحمان ہمارا کزن ہے، وہ سرینو ہوٹل میں جاب کر رہا تھا، 18 سال کی اس کی سروس ہے، اور اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو فضل الرحمان پہ اس سے پہلے اس کی تمام سروس اور اس کی پوری زندگی میں اس کے نام پہ کوئی ایک سنگل ایف آئی آر کسی تھانے میں کوئی اس کے خلاف کوئی درخواست بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ اس کا کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ یہ تو اس کا ریکارڈ ہے جو سابقہ ہے۔ تو اس پہ جو الزامات لگا رہا ہے طارق رحیم کہ وہ بھی ایک ڈکیت تھا اور وہ وہاں سے گر کے مرا ہے،
یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، کیونکہ شروع میں جب وہاں پہ ایف آئی آر کی گئی تو وہاں کی پولیس کی ملی بھگت سے وہاں پہ ایف آئی آر ایک ڈکیتی کے واقعے کی گئی، لیکن اس کے فوراً بعد جب 10 سے 15 دن کے اندر برادری کی طرف سے ہم 4 سے 5 لوگ گئے اسلام آباد میں، ہم نے جا کے وہاں پہ جو فیکٹس تھے وہ جمع کرنا شروع کیے، اور پھر اس کے بعد 22A کے ذریعے ہم نے کورٹ میں ایک اپلیکیشن سبمٹ کی اور 302 کی تفتیش کا مطالبہ کیا۔ تو معزز عدالت کے جو جج صاحب تھے ان کے سامنے جب ہم نے پروف پیش کیے تو اس عدالت کے جج نے یہ اپنے ریمارکس میں لکھا تھا کہ یہ 302 کا کیس ہے، 302 کی دفعہ کو ایڈ کیا جائے اور قتل کی تحقیقات شروع کی جائے۔ تو لہٰذا یہ چیپٹر تو جج جو ہوتا ہے معتبر آدمی ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کا جج، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈکیتی نہیں ہے یا گرنے کی علامات نہیں ہیں، یہ تو ایک قتل لگ رہا ہے، تو اسی کے حکم سے تھانے نے اس میں 302 کی دفعہ ایڈ کی ہے، تو اس کے بعد اس پہ تفتیش شروع ہوئی ہے۔ لہٰذا جب جج کی طرف سے یہ ریمارکس آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے بعد طارق رحیم کی یا میری بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ یہ جو مکان جلنے کی صورتحال ہے، یہ کوئی الزام تراشی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بجلی کا شارٹ سرکٹ ہے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے رات کی تاریکی میں آگ لگائی۔ اس حوالے سے افراز صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آزاد اشرف سوری سر، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جب اسلام آباد میں پہنچے تو ان کے جو بھائی ہیں، یہ جو الزامات ہمارے اوپر لگا رہے ہیں، ان کے اصل جو گینگ کے لوگ ہیں نا، وہ یہ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس کا بھائی ہے، اچھا، خالد رحیم، جس نے مجھے یہ دیکھا، یہ دھمکی کے ذریعے وہ میسج بھیج رہا ہے کہ پیپر تو تم نے دے دیے، رزلٹ کا انتظار کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر گھر میں آگ لگا کے، میرے گھر کو جا کے انہوں نے جلایا، آگ لگا کے پھر مجھے آگے سے جب میں ایف آئی آر کرا رہا ہوں، تھانے میں پہنچا ہوں، تو وہاں پہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہے، صحیح، ٹھیک ہے سر۔ یہ میرا گھر تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، اس دور میں یہ گھر کیسے بنا سکتا ہوں؟ لہٰذا مجھے پاکستانی گورنمنٹ سے، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اوپر سے آ کے وہ ہمارے اوپر جو الزامات لگوا رہا ہے اور یہ ادھر بیٹھ کے چیلنج کرتا ہے، آئے ہمارے سامنے بیٹھے، ثابت کرے نا ہمارے اوپر ہے۔ صحیح ہے سر، میرا مقدمہ آلریڈی اس کے اوپر ہے۔ اچھا، اس کے ایک ویڈیو کلپ میں ایک میں نے بات سنی تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا طارق رحیم کہ اگر یہ 4 افراد جن پہ الزامات اس نے لگائے یہ حاضر ہوتے ہیں، ان کو پولیس گرفتار کرتی ہے، تو میں بھی پولیس کے سامنے اپنی گرفتاری دینے کو تیار ہوں۔ تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر وہ یا اس کا کوئی بھی وارث یا اس کا بھائی یہ بات سن رہا ہے تو میں بالکل کھلے دل سے کہتا ہوں کہ ہماری گرفتاری کی ضرورت پولیس کو نہیں پڑے گی، آپ ہمیں تاریخ بتائیں، ڈیٹ دیں، ایک دن مقرر کریں، تو ہم اس دن عدالت میں خود حاضر ہو کر اپنی صفائی دینے کو تیار ہیں، اور ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ اسی تاریخ کو وہ بھی عدالت میں آئے اور اپنی صفائی دے۔ تو سر، یہ طارق رحیم اور خالد رحیم، 4 لوگوں کے نام پہ جو میں نے ایف آئی آر راولہ کوٹ تھانے میں درج کروائی ہے سر۔ یہ جب میں ابھی بلادری میں گیا ہوں، علی سجن میں، وہاں پہ بلادری میں بیٹھا ہوں، میں نے بلادری سے مشاورت کی ہے، پھر میری بلادری نے مجھے بولا کہ جب اگر ان لوگوں کے اوپر کوئی ایسے ڈاؤٹ ہے، میں نے بولا ہاں، جب یہ اسلام آباد سے نکلے انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے، جس کے مطلب جو خالد رحیم ہے، اس کے 4 گواہ میرے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر اس کے سی ڈی آر کا فون کال سب کچھ میرے پاس موجود ہے، اور میرا آلریڈی مقدمہ جو راولہ کوٹ تھانے میں چل رہا ہے، تو اوپر سے مطلب اس نے جو آگے جو خالد ہے وہ طارق سوری طارق اپنے جو اس کے پیچھے جو مین اس کے جو مجرم اس کو چلانے والے اس کے بھائی خالد رحیم، خضر اور اس کے بہنوئی جمیل، یہ لوگ اس کو چلانے والے ہیں۔ یہ ان کو بچانے کے لیے یہ ہمارے اوپر اس طرح کے الزامات جو لگا رہے ہیں۔ بھائی شکیل نے بات کی ہے، ہم اس کے اوپر پورا تعاون کریں گے، وہ آئے کلیئرنس دے، ہم لوگ راولہ کوٹ تھانہ میں اپنی صفائی۔ میری پاکستان گورنمنٹ سے، آزاد کشمیر گورنمنٹ سے، چیف جسٹس سے، ڈی آئی جی، ڈی ایس پی سے میری یہ گزارش ہے کہ اس مجرم کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔